ورنہ تو آپ کے آنے سے پہلے بھی یہ لوگ عیسائی کتنے یہودیوں کے کتنے فرقے تھے؟ 71۔ یہودیوں کے 71 فرقے تھے اور عیسائیوں کے 72 تھے۔ اس کا مطلب کہ پہلے بھی بٹے ہوئے تھے اور پہلے بھی ایک نہیں تھے، لیکن یہاں پر جو ان کا تفرقہ ہے وہ اور چیز کا ہے۔ وہ کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے، آپ کے آنے سے پہلے، یہود و نصارہ سبھی آپ کے انتظار میں تھے، اپنی کتابوں میں آپ کے بارے میں پڑھ چکے تھے کہ وہ آخری نبی آئے گا، اور بلکہ آپ یہ بھی سنتے جانتے ہو کہ مدینہ میں بھی کچھ یہودی آباد تھے، حالانکہ یہودیوں کا علاقہ مدینہ نہیں ہے، وہ شام کے علاقے میں تھے، تو مدینہ میں پھر کیسے آ گئے؟ ہاں، کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں آنے کا ان کا مقصد بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھا کہ وہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ وہ آخری نبی جو ہے ایسی اس سرزمین میں آئے گا جو مدینہ کی سرزمین ہے، تو آپ ہی کے انتظار میں آ کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے مدینہ میں۔ اور قرآن یہ بھی بتاتا ہے ہم کو کہ کبھی ان یہودیوں کے عربوں کے ساتھ کوئی لڑائی جنگ ہوتی اور مار کھاتے یہودی، تو عربوں کو کیا کہتے کہ کوئی بات نہیں، آج ہم نے مار کھا لی ہے، شکست کھا لی ہے، کوئی بات نہیں، ابھی وہ عنقریب رسول آنے والا ہے کہ جس کے ساتھ مل کر ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ ان لوگوں کو کس قدر آپ کا انتظار تھا۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد ان کا کردار کیا تھا، ان کا معاملہ کیا تھا، کہ سب سے بدترین دشمن آپ کے یہی تھے۔ اب عجیب بات کہ ایک شخص کسی کے انتظار میں ہو اور جس کے انتظار میں وہ نسل در نسل چلتے آ رہے ہوں اور سال ہر سال کے انتظار میں ہو، جب وہ شخص آئے تو اس کا دشمن بن جائے۔ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہاں، وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے تھے وہ یہودیوں عیسائیوں کے مزاج کے خلاف تھے۔ مزاج کیا تھا؟ پیڑ پرستی کا دین، بدعات، خرافات، من گھڑت اپنی طرف سے گھڑے ہوئے فلسفے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اللہ کا دین تھا، قرآن کی وحی تھی۔ تو اس لیے انہوں نے دیکھا بھی یہ تو ہمارے مطلب کا دین نہیں ہے، اس سے تو ہمارے سارے مفادات چھوٹتے ہیں، پیڑ پرستی کے سارے چکر بند ہوتے ہیں۔ تو آپ کی مخالفت کی وجہ یہ تھی، ورنہ کسی کو شک نہیں تھا کہ وہی رسول ہے۔ حتیٰ کہ آپ کے بدترین دشمن بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس طرح کے ایک نہیں بلکہ کئی احادیث آتی ہیں کہ یہودی آتے آپ کے پاس اور آپ سے کچھ سوالات کرتے، پوچھتے، آپ ان کو جو پوچھا ہو بتا دیتے، اور یہودی آگے سے کیا کہتا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہو لیکن ہمارے نہیں ہو۔ بے ایمانی کا ان کا یہ حال، کہتے کہ ہمارے نہیں ہو۔ تو اصل ان کی وجہ یہ تھی، ایک وجہ صرف خالی ان کی پیٹ پرستی کے، ان کا جو خود ساختہ دین تھا وہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے خلاف تھا، اس لیے ان کو آپ کے ساتھ دینا ممکن نہیں تھا۔ اور دوسری کیا؟ تعصب اور ہٹ درمی، کہ چونکہ یہود و نصارہ کس سے ہیں؟ بنی اسرائیل سے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربوں سے تھے۔ اب یہ بھی تعصب تھا کہ رسالت تو بنی اسرائیل سے چلی آ رہی ہے نا، کب سے لے کر؟ ہاں، یعقوب علیہ السلام سے لے کر، یعقوب علیہ السلام سے لے کر رسول جتنے بھی تھے سینکڑوں کی تعداد میں، عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء رسول بنی اسرائیل سے ہیں۔ تو ان کو یہ امید تھی کہ یہ آخری رسول بھی ہم میں سے ہوگا، اور یہ امید خالی ان کی جھوٹی امید تھی، حالانکہ کتابوں میں پڑھ چکے تھے وہ عربوں میں سے ہوگا، لیکن صرف ان کو ایک خالی امید تھی۔ لیکن جب واقعی آپ عربوں میں سے ہوئے تو پھر آپ کا انکار کیا تعصب کی بنیاد پر، ہر درمی کی بنیاد پر۔ اور یہاں پر ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو حق کو جاننے پہچاننے کے باوجود بھی اس حق سے محروم رہتے ہیں۔ کیوں؟ صرف ہٹ درمی اور تعصب۔ اور یہ آج بھی مرد موجود ہے اور بہت زیادہ ہے۔ بعض اوقات کسی مسئلے میں کوئی عالم سمجھتا ہے کہ اس میں صحیح بات کیا ہے، قرآن و حدیث کس چیز کی دلیل ہے، اور بتائے گا بھی، لیکن آخر میں کیا کہے گا؟ بھئی ہم چونکہ فلاں ہوتے ہیں ہمیں یہی کرنا ہے۔ یہ ہے تعصب، یہ ہے ہٹ درمی، اور یہ ہے بہت سے لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ۔